محمد سلمان لیاقت صاحب ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. اس کیس کی قانونی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے اور ملزم کو کہاں سے انہوں نے گرفتار کیا، یہ ہم جانتے ہیں سلمان لیاقت صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان صاحب، کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ کچھ ایسا ہوا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتے پہلے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں بیوی نے اپنے ایک آشنا کے ساتھ مل کے، جن کے پچھلے کچھ عرصے سے ناجائز تعلقات چل رہے تھے، اس نے اپنے خاوند کو قتل کر دیا. پولیس کو جیسے اطلاع ملی تو پولیس نے فوری طور پہ ان دونوں لوگوں کو جن کے اوپر شک تھا مدعی کا، ان کو اریسٹ کر لیا اور سائنٹیفک طریقے سے ہم نے ان کی انویسٹیگیشن لی، ان کی سی ڈی آرز ہم نے اپلائی کی، وہ لیں، ان کا انالیسس کیا گیا. باقی جگہوں سے خفیہ اور علانیہ جو ہے وہ ان کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جو ہے 6 مہینے سے ان کے آپس میں تعلقات چل رہے تھے اور وقوع انہوں نے بیسکلی اس طریقے سے کیا کہ 81 کی جو گولیاں ہوتی ہیں جن سے نیند آ جاتی ہے بہت زیادہ، تو 8 گولیاں اس نے بیوی نے خاوند کی چائے میں ملا دی، وہ سو گیا اور پھر اس کا جو ہے وہ گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا گیا. تو اس میں ہم نے جو ہماری پی ایف ایس سی کی ٹیم بھی موقع پہ پہنچی، انہوں نے سارا سائنٹیفک ایویڈنس اس کو کلیکٹ کیا اور وہ ہم نے وہاں پہ جمع کرا دیا. تو الحمدللہ سیالکوٹ پولیس نے اس کیس کو ودن 2 days جو ہے اس کو فگر آؤٹ کر لیا، اصل ملزمان کو پکڑ لیا. اور اس میں جو ہمارا نیکسٹ چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کیس جو ہے وہ اسٹرانگ کیس بنائیں تاکہ اس کی پروسیکیوشن ہو. کیونکہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ کیسز میں ملزمان پکڑے جاتے ہیں، جب ان کا ٹرائل ہوتا ہے کورٹ میں جاتے ہیں تو کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے کیونکہ ایویڈنس پراپرلی رجسٹر نہیں ہوتا، کلیکٹ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی ریلیشننگ نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کیس میں یہ فوکس کی ہے، میں نے آئی ایس کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ ہم نے کیس کو بہت اسٹرانگلی اور سائنٹیفک بیسس کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے تاکہ ملزمان کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں سلمان صاحب کہ اس میں ٹوٹل ملزمان کتنے ہیں؟ اس میں ٹوٹل 2 ملزمان ہیں، ایک تو اس خاوند کی جو بیوی ہے وہ، اور ایک اس کا جو کزن بھی تھا جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے. تو وہ 2 لوگ ہیں، ان لوگوں نے مل کر دونوں نے پلاننگ کر کے اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے ان کے ناجائز تعلقات تھے؟ آپ لوگوں کی جو انویسٹیگیشن ہے، انویسٹیگیشن میں بہت سی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ملزم بریک ہوتا ہے، تو کتنے عرصے سے تھے؟ اور ان کے تقریباً 6 ماہ سے تعلقات تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو شادی تھی وہ پچھلے 12 سال سے تھی، ان کے 4 بچے بھی ہیں. اور لیکن یہ پھر جو ہے اس نے مل کے اس کے ساتھ اس کو قتل کر دیا کیونکہ ان کے ناجائز تعلقات تھے. بہت سے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا میں اس کو اس طرح سے پھنسا دوں گی کہ یہ مجھے مس یوز کرتا تھا. اس کیس کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسا سامنے آیا ہے، کچھ نظر آیا ہے کہ خاتون کی طرف سے کوئی پریشر تھا اس ملزم پر، یعنی کہ وقاص پر؟ نہیں، اس طرح کا ابھی تک کوئی اینگل نہیں آیا کیونکہ وہ پھر اس کے اوپر ایلیگیشن لگا دیتی اور اس طرح کا جو سنگین اس نے وقوع کی ہے، اپنے خاوند کو ہی قتل کر دیا، وہ اس طرح کا جو ہینیس سٹیپ ہے وہ نہ لیتی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا. اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. کیا ان کے ڈی این اے کروائی گئی ہیں، میڈیکل کروائی گئی ہیں؟ جی ان کے میڈیکل کروائیں گے اور میڈیکل کروائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان لیاقت صاحب کیا کہیں گے، جب ہم کرائم کو دیکھتے ہیں تو کرائم مختلف قسم کا ہو رہا ہے، کہیں پر ڈکیٹی ہو رہی ہے، کہیں پر ہم ریپ کے کیسز دیکھ رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے ساتھ ساتھ جو ریشو بڑھتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے، شادی شدہ خواتین 4 بچے 5 بچے ہیں اور اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مختلف انداز میں مرڈر کروا دیتی ہیں اور پھر بیٹھ کر اسی کے جنازے پر رو بھی رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ آج کے پروگرام میں ہم بات بھی کر رہے ہیں. کیا کہیں گے، کس کی وجہ ہے، کس کا فیلئر ہے؟ اس میں آپ کرائم کو 2 حصوں میں میجرلی ڈیوائڈ کر سکتی ہیں، کرائم اگینسٹ پراپرٹی اور کرائم اگینسٹ پرسن. تو یہ جو پرٹیکولر کیس ہے یہ کرائم اگینسٹ پرسن کا ہے. جہاں تک کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی بات ہے، جو آپ نے ڈکیتیوں کی بات کی اور رابریز ہو رہی ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے، اس میں تو پولیس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ایفیکٹو پیٹرولنگ ہو اور جو بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو رابریز کر رہے ہیں، ان کو ٹریس کیا جائے، ان کو پکڑا جائے اور لوگوں کی ریکوریز کی جائے. تو اس میں تو ہم نے ایفیکٹو جو ہے وہ ہماری پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، روز ہم رینڈم بیسس پہ ناکے بھی لگاتے ہیں
اور اس پہ ہم نے ملٹیپل جو ہے پچھلے 2-3 ماہ میں ہم نے بہت زیادہ گینگز بھی پکڑے ہیں اور بہت زیادہ ریکوریز بھی کی ہیں اور اس پہ مزید بھی کام ہو رہا ہے اور یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم مزید بھی کام کر رہے ہیں. سیکنڈ جو آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہوئے کرائم اگینسٹ پرسن ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں قتل کی. اکثر قتل ایسے ہوتے ہیں جو پرانی دشمنیاں ہوتی ہیں, تو جو پرانی دشمنیاں ہوتی ہیں تو اس میں تو پولیس رول پلے کر سکتی ہے کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے لوگوں کو بلا کے ان کو پابند ضمانت کروائیں, ان کو عدالت میں پیش کریں جہاں پہ وہ اپنی ضمانت دیں گے اور کہ وہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے تاکہ کوئی نقص امن کا جو ہے وہ خدشہ نہ ہو. لیکن جو یہ پرٹیکولر کیس ہے کہ جہاں پہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں ناچاکی چل رہی ہے یا کسی اور وہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئی اسٹیپ اٹھا رہی ہے, تو اس کیس میں پولیس کوئی ایسا رول پلے نہیں کر سکتی کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پہلے ہمارے نوٹس میں نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. تو اس میں تو اوور آل گھریلو معاملہ ہے, 4 دیواری کے اندر معاملہ ہے اور پولیس اس طرح سے ہر 4 دیواری کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں انٹرفیئر کر بھی نہیں سکتی اور کرنا بھی نہیں چاہیے, الاؤ بھی نہیں ہے. تو اس میں میرے خیال سے یہ تو اوور آل ایک معاشرے کا, سوسائٹی کا ایک فینومینا ہے جو کہ ہم روز بروز جو ہے یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا آپ بھول گئے اس کیس کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو سلمان صاحب ابھی پروگرام سے پہلے جب ہم آف دا ریکارڈ بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ جو کیسز ہیں اس کو اسٹرانگ طریقے سے تیار کر کے جب آپ لوگ پیش کرتے ہیں پھر اس میں سزا ہوتی ہے, اور پھر جو ایک سزا ہوتی ہے میرے خیال سے وہ باقیوں کے لیے بڑی عبرت ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. ایک محلے میں اگر فار ایگزامپل 10 گھر ہیں ایک گلی میں اور 10 گھروں میں 10 خواتین بھی ہیں 10 شوہر بھی ہیں, اب ایک خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے تو باقی 9 کو کم از کم یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کرنی. جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بینگ ایس پی انویسٹیگیشن میرا جو مین رسپانسبلٹی ہے اور جو میرا مین فوکس ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ کیس جو ہے اس کو اسٹرانگلی پریپیئر کیا جائے, تمام ایویڈنس کو کلیکٹ کیا جائے اور پھر وہ جو ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا جو اوپینین آف آئی او ہے اس میں کازیشن ہو, کوریلیشن ہو, پراپر اوپینین should be formed backed by evidence, concrete evidence جس میں ہمارا اوکولر ایویڈنس بھی ہوگا, سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اس کیس کو مضبوط بنائیں گے اینڈ وی ول میک این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ کہ ان کو جو واقعی قرار سزا ہے وہ کورٹ کی طرف سے ملے تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت کا نشان ہو. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بہت سے گھروں کی خرابی کی جو بیسک وجہ ہے وہ سامنے یہ آتی ہے کہ شوہر بیزی ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ضروریات اور معاملات کو کسی نہ کسی اور کے سپورٹ کر دیا ہے. جیسے کہ ہم وقاص کی کہانی آپ کے سامنے رکھی اور وقاص سکھایا کہ جو کہ اس کی بیوی کو دوائیاں بھی لے کر دیتا تھا اور باہر جا کر اس کے کام بھی کرتا تھا, جہاں سے گھر میں خرابی پیدا ہوئی, ناجائز تعلقات کا آغاز ہوا اور پھر یہ کہانی اس نہج تک آ پہنچی کہ اشفاق کو وقاص نے قتل ہی کر ڈالا. تو ہر وہ شوہر جس کا گھر آباد ہے اس کی بیوی اس کی بیسک ذمہ داری ہے جو اس نے خود پوری کرنی ہے, نہ کہ کسی کزن نے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.